اللہ عنہ کہنے والے ہو. اور پھر اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں, سید بن کے نسب بدلنا میں پہلے عرض کر چکا ہوں. نذیر حسین دہلوی کو انہوں نے بنایا کہ وہ کون ہے؟ سید ہے. حالانکہ سچے سید حالانکہ چیز کا پیش کرے ہوئے کس کا کس چیز کا والا پیش کر رہے ہیں؟ یہ اسی چیز کا والا پیش کر رہا ہوں جس طرح آپ نے وہ بدری صاحب کا والا پیش کیا. میں سیدہ کا شجرا ہے جو دے کول ٹائم آؤٹ اگر وہ بولیں گے تو ٹائم آؤٹ ایک منٹ 8 سیکنڈ. اب اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں وحدت الوجود کا الحمدللہ میں نے منہ توڑ جواب دیا. جتنے انہوں نے سوال کیے میں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا. وحدت الوجود نے کہا تم نے کہا کہ مینڈے سے دمبے کے منہ سے آواز آتی ہے اللہ اللہ, وہی شاید میں دہلی نے کہہ دیا کہ وہ کون بٹا کتا گھوڑا سارے خدا. انہوں نے کہا وہ ہمارا نہیں. میں نے ثناء اللہ کی بات بتا دی. ثناء اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہر جس میں ماضی میں کون ہوتا ہے؟ خدا. پھر فرق کیا رہ گیا؟ جیسے تمہیں اور آؤ یہ طالب الرحمان صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے ہر جگہ پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا بلکہ تعویل کی جائے گی. تعویل اگر تعویل ہو سکے تو بندے کو کافر نہیں کہیں گے. اسی طرح بزرگان دین نے فرمایا اور صوفیاء کے شکر کی حالت کو رکھتے ہوئے سامنے یہ تعویل کرو کہ ان کی جتنے بھی یہ باتیں شدیات ہیں یہ ساری حالت شکر میں بھی ہے, لہٰذا وہ کفر نہیں اور پھر میں مولانا صاحب آپ سے یہ کہوں گا جب یہ فرار نہیں ہو سکتا کہ شاہ اسماعیل دہلوی ہمارا جب تمہارے کافر مان رہے تو پھر جب وہ مان رہے کہ تمہارا ہے تم کون ہوتے ہو کہ وہ تمہارا نہیں ہے. اور الحمدللہ میں نے بتا دیا اور یہ ساری باتوں کا جواب دیا. اس میں شاہ محمد اشرفی لاہوری کا تذکرہ ہے. اس کی کتاب میں پڑھا اس کا لہر محمد لاہوری اشرفی امتیاز پھر دیکھیں پھر وہ یہ اس کی ہمارے مسلک میں کیا ہے؟ اکابر میں شامل ہے. عبدالعظیم شرف قادری اکابر میں ثابت کریں گے ہمارے کتاب کا نام پڑھے کتاب کا نام پڑھو کتاب کا نام ہوگا نا. اور اس طرح سنیں اس طرح آپ کی تاریخ 40 علماء اہل حدیث جو ہیں اس میں وحید الزمان کو انہوں نے اپنا کابر لکھا. انکار بھی کیا کس کا؟ دونوں ہو گئے نا. دکھاؤ یار اس میں انکار بھی کیا, اس کا انکار بھی کیا. ہم مانتے ہیں کہ وحید الزمان ہمارے غلامان کی کتاب میں سے دوستی رب دی لوڑ نہیں قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں قلعے والے دے گرد طواف کر کے مکے جاون دی کوئی لوڑ نہیں. طواف کرنا کرو مکے جان دی لوڑ نہیں. پیر نور محمد صاحب نقشبندی یہ کیا ہے یار خدا کا واسطے یہ کیا ہے جتو جو صوفیاء ساتھ سارے تے گھر پہ جہر صوفی پسندیدہ شہید ہے کہ علماء کوٹ مٹھن بیت اللہ رنگ میرا مہرنگی آیا کہ تب روپ تجلا ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ لا تو بکڑا پیر فریدا سانو ڈستا وجہ اللہ بڑی کہنے لگا ہے. اچھا بھی آؤ جی سچے مقصود کی پہچان کہتے ہیں حضور مقصود سچا ہو شریعت مطالعے کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. کہتے ہیں حضرت سیدی موسیٰ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجاز سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف تھا. میں زیارت سے مشرف ہوا. زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار قحط شدید پڑا. بادشاہ و قاضی و کابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے میں کیا دعا کروں. جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری
ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے. اللہ کو کہتے ہیں یا تو بارش برسا ورنہ میں تیری بیوی نہیں. طلاق دے دے مجھ کو. کہتا می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح اونی اور جب تھم بھر دیے. ایک دن نماز جمعے کے وقت بازار میں جا رہے تھے, ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے. آئے, انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ کیا وضع مردوں کی حرام ہے, مردانہ لباس پہنیے اور مسجد کو چلیے. اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا. چوڑیاں اور زیور اتار اور زنانہ لباس اتار مسجد کو ہو لیے. خطبہ سنا. جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی. فرمایا اللہ اکبر, میرا خالد حی اللہ یموت ہے. استغفر اللہ, میرا خالد حی اللہ یموت ہے, وہ کبھی نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا, وہی چوڑیاں. اندھی تقریر کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں نے دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے تھے, یہ گمراہی ہے. آگے سنو استدلال ہمارا. اب یہ کہیں گے یہ سچے مجذوب کی نشانی. سچا مجذوب کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا مقابلہ نہیں کرے گا. دوسرا کہا کہ یہ سیدی سہاگ رحمت اللہ ہے. دو. تیسرا کہا میں زیارت سے مشرف ہوا. چوتھی بات کہتے ہیں یہ صوفی تھا لیکن صوفی صاحب تحقیق, اس نے تحقیق کر کے نبی کی اللہ کی بیوی بنی. وہ یہ نہیں تھا وہ پاگل تھا, بلکہ کیا کہا صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق. اس کی یہ ہے اس کی کتاب. اچھا یہ لیجیے خواجہ غلام فرید کا کلام. کہتے ہیں کہ مولوی نذیر حسین محدث دہلوی کا ذکر ہونے لگا. قطب الموحدین حضرت خواجہ محمد بخش نے عرض کیا کہ حضور لوگ مولوی نذیر کو غیر مقلد اور وہابی کہتے ہیں, وہ کیسے آدمی تھے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ, وہ تو ایک صحابی معلوم ہوتے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں فتوا نہیں لگا. دیکھو امام الطائفہ یہ کہتے ہیں فتوا کیوں نہیں لگاتے. صوفی احمد رضا کہتے ہیں امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر حکم نہیں کرتا. ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تفسیر سے منع فرمایا جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف عمل بھی باقی نہ رہے تب حکم کفر ہے. کفر کا حکم کب لگے گا؟ جب یہ شرائط پوری ہو. احمد رضا کے بتاؤ, اس لیے تم شرائط پوری کرو, ہم فتوا لگائیں گے. اب آؤ اس بات کی طرف کہ یہ عقیدہ یہ نظریہ کہ یہ متنازع شخصیت ہے کہ میرا موقف ہے یا ہمارے علماء کا بھی یہی موقف ہے. یہ تو دیوبندی کا موقف, دیوبندیوں نے شاہ اسماعیل کو حنفی لکھا. یہ دیوبندی کی بات نہیں, میں نے کہا بریلویوں کی بات درمیان میں نہیں میں ماننے پہلے کہہ چکا کہ یہ حوالہ بریلویوں کا دے غیر مڑنے ہوتے دیوبندی والے موقع نہیں ہوتا. میں فتاوی رشیدہ پڑھے ہیں, میں صرف میں نے استقبال کیا کہ کیوں انہوں نے خاموش میرا ٹائم شروع کرو. ایک حوالہ دیوبندیوں کا ہے کہ وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ بھی اور شاہ اسماعیل بھی دونوں حنفی. حنفیوں نے خود مانا دیوبندیوں نے کہ یہ دیوبندی کتنی وائلیشن کر رہے ہیں دیتا ہوں. خدا کے آگے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر سفید داڑھی رکھ کے مولوی صاحب کافی رکھ کے بننا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پورے ہو گئے ہو بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کو ہم کافر کہتے ہیں. گورکھا والا میں کیا لگتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بریلویوں کو مان لیں گے دیوبندیوں کا والا لے کے دیوبندیوں کو جب ہمارے کافر لگائیں پڑھ کے بتایا دیوبندیوں کا دیوبندیوں نے اس کو اپنے آپ نہ کہا
اب دوسرا اہل حدیثوں کا حوالہ وہ بات کریں اہل حدیثوں کا یہ میرے ہاتھ